بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سن 8 ہجرت کے واقعات بیان کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 8 ہجرت میں غزوہ موتا واقع ہوا ہے، اور یہ جنگ موتا جو ہے یہ جمادی الاولیٰ میں ہوا ہے یہ غزوہ، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس لیے ہوئے جا رہا تھا، تو راستے میں حاکم شہر موتا نے کہ یہ شام کی زمین وہاں پڑتی ہے، تو جس کا نام تھا شرجیل بن عمر غسانی، اس کو قتل کر ڈالا۔ تو صحابی رسول جو ہے وہ ان کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل پر 3000 کا لشکر بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیں، اور جو وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو، اور جو اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو ایک مسلمان کو مسلمانوں میں سے چنانچہ سب اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے شہید ہوئے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام اللہ علیہما وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور لڑائی فتح ہوئی۔ پھر تو اسی سال جمادی الاخری کے اندر غزوہ ذات السلاسل ہوا ہے، اور یہ وادی القریٰ کے آگے ہے، اور یہاں سے مدینہ منورہ 10 دن کی مسافت پر اس وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 300 آدمی کے ہمراہ اس طرف روانہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مجمع اعداء کا یعنی دشمن کا مجمع زیادہ ہے، تو 200 آدمی دے کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے، کچھ غنیم ملے، مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے۔ لشکر اسلام ایک پانی پر ٹھہرا تھا جس کا نام سلسل تھا، اس پانی کا نام سلسل تھا، اس لیے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہوا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سلاسل سلسلہ وار ریگ کو کہتے ہیں، وہ زمین ایسی ہی تھی، اس لیے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہے۔ بخاری میں غزوہ ذات السلاسل سے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو احمس کے 150 سوار کے ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خثعم میں کہ یمن میں سے تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ کے نام سے مقرر کیا تھا۔ پھر اسی سال رمضان مبارک میں جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے، اور یہ اعظم فتوح اور مدار اعزاز اسلام ہے، مفتاح شیوع دین ہے، یعنی دین کی نشر و اشاعت کی ایسے سمجھیں کہ چابی یہ غزوہ قرار دیا گیا۔ تو اس سامان اس کا یہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہم پھر فتح مکہ کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔